سارے کمالات کا ذکر تو نے خود کیا، بشریت کا کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا محبوب جو عارضی صفت ہوتی ہے نا، اختیاری عارضی، خود موصوف کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مثلا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، یہ صدر شدر اور یہ وزیر شریر کی نہیں، بادشاہ ہے، رعایا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لوگو میں تمہارا غلام ہوں، ہے تو بادشاہ۔ اب اگر رعایا میں سے کوئی کہے کہ یہ ہمارا غلام ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے یہ غلام ہے، وہ باغی ہوگا، باغی کی سزا پھانسی ہوگی۔ وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا غلام ہوں، لیکن رعایا میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا غلام ہے۔ میں پیارے آپ کہہ دیں میں تمہاری مثل بشر ہوں، اگر کسی کمینے نے کہا کہ یہ ہماری مثل بشر ہے، جہنم میں اسے پھانسی لگاؤں، وہ باغی ہو۔ یہ حکمتیں ہیں، حکمتوں پر غور نہیں کرتے۔ بشریت میں ہے بے مثال، لیکن اب یہ بھی تو ہے بھی رب نے کہلوایا کیوں کہ آپ کہیں کہ میں بشر ہوں، آپ کہہ دیں۔ اس لیے فرمایا پیارے آپ نے دیکھا تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نابیناؤں کو بینا کیا، لا علاج مریضوں کو شفا دی، مردوں کو جلا دیا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک ماری اڑا دیا، لوگوں میں اعلان کیا کہ میں بتاؤں تمہارے گھروں میں کیا کچھ پڑا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کمالات کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا یہ بندہ نہیں، یہ تو خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے۔ تو میں پیارے وہ تو 4 5 6 معجزات تھے، قوم مشرک ہو گئی، جہنمی بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، 100 سال پڑے رہے۔ رب نے ان سے پوچھا نا کم لبستہ، کتنا وقت پڑے رہے ہو؟ ان نے تو عرض کی لبستو یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رب نے کہا بل لبست مئۃ عام، 100 سال گزر گیا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ہزاروں سال ہو گئے وہ قبروں میں ہیں، لیکن ان کو ایک لمحہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ آرام میں ہوتے ہیں۔ جو عذاب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ تو حضرات محترم 100 سال بعد حضرت عزیر اٹھے، 40 سال کے تھے اور سوئے، 100 سال بعد اٹھے تو 40 سال کے ہی تھے۔ اسی طرح جوانی، اسی طرح رنگ، بال سیاہ۔ عرض کی 100 سال گزر گئے؟ فرمایا ہاں۔ انظر الی طعامک، کھانا جو تم لے کے چلے تھے نا اس کو دیکھو، 100 سال کے بعد کھانا اسی طرح تازہ پڑا، سبحان اللہ، گرم پڑا ہے، کیفیت بھی نہیں بدلی، بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور جناب فرمایا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، تو گدھے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، نہ گدھا ہے، نہ گدھے کی ہڈیاں ہیں، نہ گدھے کا گوشت ہے، نہ گدھے کا پوست ہے، کچھ بھی نہیں، صرف 2-4 بال پڑے تھے۔ فرمایا تاکہ تم دیکھ لو کہ ہے تمہارے گدھے کی۔ حالانکہ گدھا تو 100 سال زندہ رہ سکتا تھا، کھانا تو ایک دن میں خراب ہو جاتا، لیکن 100 سال تک کھانا پڑا ہے آرام سے۔ گدھا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اب تم کہو کہ اے میرے گدھے کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کہا تو گدھا اسی طرح کھڑا ہو، گدھے پہ سوار ہوئے، کھانا اٹھایا،
بستی اپنی کی طرف چل پڑے. گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان سے پوچھا اپنے گھر کے متعلق. انہوں نے کہا تم عزیر کا گھر کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تو 100 ہمارے بڑے بتاتے تھے 100 سال ہو گیا گئے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہیں. میں عزیر ہوں. انہوں نے دیکھا بھی یہ تو بالکل نوجوان ہے، بال کالے ہیں، جسم بالکل صحیح ہے. بڑے کہتے تھے 100 سال ہو گیا ہے پتہ نہیں کہاں. میں عزیر ہوں. تو ان لڑکوں نے کہا یار ایک بڑھیا زندہ ہے اس وقت کی، اس کو بلاتے. بڑھیا کو بلایا. یہ قرآن پاک کی بات ہے. بڑھیا بیچاری نابینا ہو چکی تھی. تو بڑھیا سے ان بچوں نے کہا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں عزیر ہوں. انہوں نے کہا عزیر تو تورات کے حافظ تھے. آنا میں بھی حافظ ہوں. جب آپ نے تورات پڑھنی شروع کی تو بڑھیا نے کہا ہاں آواز تو عزیر والی ہے. آواز عزیر والی ہے، انداز تلاوت عزیر والا ہے. لیکن عزیر تو وہ ہیں جو مشکل کشا تھے اس دور کے لوگ. عزیر تو مشکل کشا تھے، وہ تو نابیناؤں کو بینا کر لیتے تھے. اور میں بھی میں وہی عزیر ہوں. قریب آ تجھے میں بینا کر دوں. آپ نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں درست ہو گئی. دیکھا لو چیخی یہی تو عزیر ہے علیہ السلام. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. جب گئے تھے تو بیٹا 20 سال کا تھا. جب واپس آئے تو بیٹے نے سوٹی پکڑی ہوئی ہے اور کودا پشت یوں بیٹھا ہے جی. وہ 120 سال کا ہو گیا تھا. بیٹا 120 سال کا، باپ 40 سال. جب آپ نے جا کر سلام کیا تو بیٹے نے اوپر دیکھا، فوراً جاؤ ابا جی آ گئے. اندازہ لگا. تو قوم نے، یہ قوم یہودیوں کی قوم تھی، قوم نے کہنا شروع کر دیا یہ بشر نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہی خدا ہے. اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں، یہ کمال جو ہم نے دیکھا یہ تو اللہ کے سوا اور کس میں ہو سکتا ہے، یہ خدا ہے. مشرک ہو گئے. فرمایا پیارے عیسائیوں نے عیسیٰ کے معجزات دیکھے، مشرک ہو گئے، ان کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے. عزیر کے 100 سال بعد زندہ ہونے پر یہودیوں نے انہیں بھی عزیر ابن اللہ، میں عزیر بھی اللہ کا بیٹا ہے قرآن میں. وہ بھی مشرک ہو گئے. اور آپ تو سر سے پاؤں تک معجزہ ہیں. آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت آپ کو ہی خدا مان بیٹھے. نفی الوہیت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آنا بشر ہوں، میں بشر ہوں. میں بتاؤں گا کہ قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. نور آیا ہے اور سرکار ہیں بھی نور. کس کو نور کے، اور نور کے اعتبار سے بھی بے مثل ہیں. دیکھو نا بے مثل ہیں نا. سدرہ پر جبریل تو ہار گئے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہنا، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے. جبریل رک گئے، آگے نہیں جا سکے، سرکار جا رہے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا،
نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر بس اسی کے جلوے اسی سے سبحان اللہ اے صورت ہے بے صورت بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے صورت تھی بچ وحدت پھٹیاں جت کھڑیاں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ کی عظمت رفعت بلندیاں اللہ ہی جانتا ہے اس کریم نے کرم کیا اور دیکھو نا جب بھیجا تو لقد من اللہ علی المؤمنین 3 دفعہ احسان جتلایا اللہ نے احسان کیا اللہ نے احسان کیا اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر سبحان اللہ کہ اپنا رسول ان میں بھیجا اپنا حبیب ان میں بھیجا 3 دفعہ احسان اپنا حبیب ان میں بھیجا اور دیکھو نا اب اس میں ہمارا ذکر بھی ہے ہمارے بعد میں آنے والوں کا ذکر بھی ہے کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ آج کے دن کو عید مانتا ہے اور آمد کے تذکرے کرتا ہے ایمان والا تو چونکہ مومن کی جمع ہے مومنین اور اگر جمع پر الف لام آ جائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی ہر ایمان والا قیامت تک جو بھی ایمان والے آئیں گے میں نے محبوب ان کو عطا کیا ان کو عطا کیا تو ہمیں بھی عطا کیا نا بھی محبوب کے دامن سے وابستہ ہے ہم تو ان کے بغیر جی نہیں سکتے اس لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا جب اللہ احسان کر رہا ہے نعمت عظمیٰ کا تو ہم کیوں نہ عید منائیں اللہ کہہ رہے عیدیں تو 2 ہیں جی میں نے کہا تمہارے لیے 2 بھی نہیں وہ 2 بھی جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بس اب میں اختتام پر پہنچ گیا 2 بھی ایمان والوں کے لیے لیکن حدیث میں ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین بات سمجھ جانا ہے جائیں کوئی ایسی بات نہیں یہ تو انسان کے اختیار کی بات ہے اور جس چیز کو پھینکنا ہو پھینکا ہو جناب بندہ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے آخر نعمتیں ساری بنائیں جس پہ ناز تھا احسان جتنا وہ ہمارے آقا ہے اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں صفات کے بھی مظہر ہیں رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہم خوشیاں مناتے ہیں ہم عید کرتے ہیں جی 2 عیدیں بھی ایمان والوں کے لیے ہمارے لیے 2 نہیں ہیں ہمارے لیے تو 50 عیدیں اور بھی ہیں دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین کہ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے عید ہے تو اسلامی سال کے اعتبار سے کم از کم 50 جمعے ہوتے ہیں کسی مہینے میں 5 بھی آ جاتے ہیں نا اس لیے 50 عیدیں وہ 2 عیدیں وہ اور دیکھو نا جو بڑی عید کون سی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے وہ بڑی عید ہے جس میں ہمارے روزوں کا انعام ہے وہ چھوٹی عید ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے وہ بڑی عید ہے
اور یار جس میں ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا کی یاد منائی، سبحان اللہ، جن کے صدقے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بڑی سے بڑی عید ہے، اور سب عیدوں کی عید بے شک، ہمارے آقا کی جلوہ بے ہے۔ شک، رب العالمین نے کرم کیا، اس گھر پہ بھی کرم کیا، کیونکہ اس گھر کا نام فرشتوں سے آج اللہ سنے گا، ٹھیک ہے جی، ہم سب کے نام سنے گا اور اعلان فرمائے گا کہ جتنے تھے گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے سب کو پاک، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔